بے اعتبار۔ کبھی کبھی اتفاقات بھی عجیب رنگ دکھاتے ہیں۔ بینک ڈکیتی کے دوران میں اسے کوئی ساتھی بھی مل سکتا ہے، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے اسے یرغمال بنایا تھا۔ سنسنی خیز انجام کی ایک رنگ بدلتی اتفاقات پر مبنی رداد۔ بینک کے بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ بینک کے اندر اس وقت صرف 2 گاہک تھے، ایک ادھیڑ عمر کی موٹی عورت اور ایک باریش بوڑھا۔ کیشیئر لڑکی مس مارتھا گاہکوں کو جلدی جلدی فارغ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک تو وہ ہانسی تھک چکی تھی، دوسرے اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ٹھیک 2 بج گئے تو چوکیدار نے بیرونی دروازہ بند کر دیا اور بندوق کاؤنٹر کے ساتھ ٹکا کر کلرک سے باتیں کرنے لگا۔ مس مارتھا نے ادھیڑ عمر کی فربا اندام خاتون کو ادائیگی کرنے کے بعد بوڑھے کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ہر کام بڑے اطمینان سے کرنے کا عادی ہے۔ اس نے مارتھا کو اپنی طرف متوجہ پا کر معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آپ مصروف تھی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ پائپ بھر لیا جائے۔ کوئی بات نہیں، مس مارتھا نے خوش اخلاقی سے کہا اور اپنے سامنے رکھی ہوئی چیزوں کو سمیٹنے لگی۔ ادھیڑ عمر کی خاتون جس نے لمحہ بھر پہلے چیک کیش کرایا تھا، عقبی دروازے سے باہر نکل گئے، کیونکہ وقت ختم ہو جانے کے باعث بینک کا مرکزی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسی لمحے بوڑھے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا پائپ فرش پر گر گیا اور لڑکتا ہوا کونے میں پہنچ گیا۔ کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے چوکیدار نے سر گھما کر دیکھا اور لاشعوری طور پر پائپ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے اس بات کا قطعاً خیال نہیں آیا کہ پائپ گرنے کے بعد اتنی دور کیوں پہنچ گیا۔ جب اسے یہ خیال آیا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ پائپ کی طرف بڑھا، بوڑھے نے کاؤنٹر کے ساتھ رکھی ہوئی اس کی بندوق اٹھا لی اور جیب سے 3.8 کا پستول نکال لیا۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ بینک میں اس وقت صرف اسٹاف کے 5 آدمی موجود تھے۔ بوڑھے نے پستول کی نال چوکیدار کی پوچھ سے لگا دی اور اسے کاؤنٹر کے اندر لے آیا۔ بینک مینیجر مسٹر ریڈ مان ادھیڑ عمر کا فربا اندام شخص تھا۔ اسے اس سے پہلے کبھی کسی ڈاکو سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ تم دونوں بھی اس طرف آ جاؤ، بوڑھے نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی اسٹاف کلرک خواتین سے کہا۔ دونوں نے تھر تھر کانپتے ہوئے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ کیشیئر مس مارتھا بھی اٹھنے لگی تو بوڑھے نے اسے مخاطب کیا، تم اپنی جگہ پر بیٹھی رہو مس، مجھے تم سے ابھی بہت کام لینا ہے۔ بینک مینیجر ریڈ مان چوکیدار اور 2 خواتین کلرک اب ایک لائن میں کھڑے تھے۔ بہت خوب، بوڑھے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں دیکھ کر مجھے واقعی یاد آ گیا۔ ایک دفعہ میں نے اسی طرح 7 افراد کو لائن میں کھڑا کیا تھا۔ ایک کے ذہن میں نہ جانے کیا حماقت سمائی کہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ میرے قدموں میں مردہ پڑا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسی حماقت نہ کرے، بلکہ تم لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ لو۔ مسٹر موٹے، شاید تم مینیجر ہو، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ پھر وہ مس مارتھا کی طرف مڑا۔ میرا بریف کیس کاؤنٹر پر رکھا ہے، درازوں میں موجود تمام نقدی احتیاط کے ساتھ اس کے اندر ڈال دو۔ مس مارتھا نے بریف کیس اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ وہ حکم کے مطابق درازوں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس میں بھرنے لگی۔ اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ گھبرانے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں مس، بوڑھے نے ملائم لہجے میں کہا، بس ذرا جلدی سے ہاتھ چلاؤ۔ مس مارتھا کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ مشینی انداز میں کام کر رہی تھی۔ درازوں کی تمام نقدی بریف کیس میں منتقل کرنے کے بعد وہ کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب تمام درازیں کھول دو، بوڑھے نے حکم دیا، تاکہ میں تسلی کر لوں کہ ساری رقم بریف کیس میں پہنچ چکی ہے۔ اس نے درازیں کھول دی۔ بوڑھے نے درازوں میں جھانکا، پھر انہیں بند کرنے کا حکم دیا۔ اس نے چوکیدار کی بندوق سے گولیاں نکال کر اسے کاؤنٹر سے باہر کی طرف ٹکا کر رکھ لیا۔ اپنا پرس اٹھا لو مس، بوڑھے نے مس مارتھا کو دوسرا حکم دیا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ نہیں، مس مارتھا ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی۔ پھر وہ مینیجر کی طرف دیکھ کر گڑگڑائے، مسٹر ریڈمان پلیز۔ مینیجر نے سر گھما کر پیچھے دیکھا اور اسے ہدایت دی، زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مس مارتھا، یہ شخص جو کچھ کہتا ہے وہی کرو۔ گڈ، بوڑھے نے کہا، تمہارا مینیجر خاصا سمجھدار ہے۔ گھبراؤ نہیں مس مارتھا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بشرط یہ کہ تم میری ہدایت پر عمل کرتی رہو۔ مس مارتھا نے پرس اٹھا لیا اور بوڑھے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بریف کیس اٹھا کر بولا،
ہمارے جانے کے 10 منٹ بعد تک کوئی شخص اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ خلاف ورزی کی صورت میں یہ خوبصورت لڑکی زندہ واپس نہیں آ سکے گی۔ میں نے اس منصوبے کو بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے۔ یہ صرف میری موت کی صورت میں ہی ناکام ہو سکتا ہے، اور مرنے سے پہلے میں 2-4 آدمیوں کو ختم کرنے میں بالکل قباحت محسوس نہیں کروں گا۔ میں یہ عزم کر چکا ہوں کہ میں زندہ سلامت گرفتاری ہرگز نہیں دوں گا۔ بوڑھا ایک لمحے کے لیے رکا اور دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھ کر دوبارہ بولا، اس وقت 2:10 ہوئے ہیں۔ اگر آئندہ 10 منٹ کے دوران میں مجھے اپنے آس پاس پولیس کی نقل و حرکت کا احساس ہوا تو میں تمہاری ساتھی لڑکی کو فوراً ختم کر دوں گا، جسے میں اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ چلو مس۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مس مارتھا پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ وہ ساکت اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ بوڑھے نے پستول والا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور ہلکا سا دھکا دیا۔ مسٹر ریڈمان، مس مارتھا نے کہا، خدا کے لیے کوئی شخص 10 منٹ تک حرکت نہ کرے۔ فکر نہ کرو مس مارتھا، مینیجر نے کہا، ہمیں تمہاری زندگی کا بھی اتنا ہی خیال ہے جتنا اپنی زندگی کا۔ مس مارتھا نے بامشکل اپنے قدموں کو حرکت دی اور بوڑھے کے ساتھ عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ خود کو بالکل پرسکون رکھو، بوڑھے نے چلتے چلتے ہدایت دی۔ اس نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا، تاہم ہاتھ بدستور پستول پر تھا۔ ہم تھوڑا سا سفر تمہاری کار میں کریں گے، اپنی کار کی طرف بڑھو۔ مس مارتھا نے اس بات میں سر ہلایا اور پرس سے چابیاں نکال کر کار کا دروازہ کھولا۔ بوڑھے نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کر بریف کیس گود میں رکھ لیا۔ مس مارتھا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ 5 منٹ تک وہ بوڑھے کی رہنمائی میں کار چلاتی رہی۔ آخر کار وہ ایک پارکنگ لاٹ میں پہنچ گئے۔ نیلی کار کے ساتھ ملا کر گاڑی روک لو، بوڑھے نے کہا۔ مس مارتھا نے حکم کی تعمیل کی۔ ابھی تک تم بہت اچھی جا رہی ہو، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں سے ہم اس نیلی کار میں سفر کریں گے۔ انجن بند کر کے باہر آ جاؤ۔ اس نے بریف کیس اٹھا لیا اور باہر آ کر نیلی کار کا دروازہ کھولا۔ مس مارتھا نے ڈرتے ڈرتے کہا، اب تم کافی دور آ چکے ہو، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں، بوڑھے نے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ دیکھنے والا یہی سمجھتا جیسے کوئی بزرگ اپنی پوتی یا نواسی کو کسی بات پر جھڑک رہا ہو۔ پارکنگ لاٹ میں 20-22 کاریں کھڑی تھیں، تاہم آس پاس کوئی نہیں تھا۔ جب مس مارتھا پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی تو بوڑھا خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کے اندر پکنک کا سامان رکھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر مچھلی پکڑنے کے لیے ڈورا اور چارہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ بوڑھے نے پچھلی سیٹ پر سے ایک بیگ اٹھایا اور اس کے اندر سے ایک سنہری بالوں کی وگ اور ایک گلابی بلاؤز نکالا۔ اپنے کانوں سے رنگ اتار دو اور یہ دونوں چیزیں پہن لو۔ مس مارتھا کے ہاتھوں میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ بوڑھے نے پستول نکال کر اس کے پہلو سے لگا دیا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بوڑھے کی آواز پستول سے زیادہ خوفناک تھی۔ مس مارتھا کپ کپاتے ہاتھوں سے بلاؤز کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن پارکنگ لاٹ میں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ بلاؤز تبدیل کرنے کے بعد اس نے وگ پہن لی اور کانوں سے رنگ اتار کر پرس میں رکھ دیے۔ بوڑھے نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تمہیں پہلی نظر میں کوئی نہیں پہچان سکتا، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے بھی اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لینی چاہیے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور سر کی پشت کی طرف لے گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے سفید بال، سفید بویں، شکن آلود جلی اور داڑھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ مس مارتھا حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے بورے بالوں والا ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی حیران نظر آ رہی ہو، وہ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے بولا۔ تم مجھے کب تک اپنے ساتھ رکھو گے؟ مس مارتھا نے پوچھا۔ میں تمہیں زیادہ دیر نہیں روکوں گا، نوجوان نے کہا اور کوٹ اور وگ کو طے کر کے سیٹ کے نیچے رکھتے ہوئے بیگ میں ڈال دیا۔ اندر سے ایک ٹائی اور دوسرا کوٹ نکال کر پہننے لگا۔ تم میری ہدایات پر عمل کرتی رہو گی تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تم پولیس کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے، مارتھا نے کہا۔ مجرم ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں، میرے منصوبے میں گرفتاری شامل نہیں ہے، نوجوان نے کہا۔ اس نے پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا چھجے دار ہیٹ اور سیاہ چشمہ اٹھا کر پہن لیا۔ جب میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا تو میرے ذہن میں صرف 2 باتیں تھیں، کامیابی یا موت۔ مارتھا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ نوجوان کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، 10 منٹ پورے ہو چکے ہیں، اس وقت مینیجر پولیس کو فون کر رہا ہوگا۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ پچھلی سیٹ پر ایک سویٹر اور پرس رکھا ہے، اپنا پرس اس بیگ میں ڈال دو اور پیچھے رکھا ہوا پرس اپنی گود میں رکھ لو۔ پارکنگ لاٹ سے نکل کر جب ان کی کار مین روڈ پر پہنچی تو مارتھا کا جسم واضح طور پر کانپنے لگا
اب تک وہ کسی سحر زدہ انسان کی طرح اس شخص کے احکامات کی تعمیل کر رہی تھی، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی گہری نیند سے بیدار ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ اسے اپنے دماغ کو استعمال کرنے کا خیال آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس وقت وہ شہر کے مضافات سے گزر رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے نوجوان سے پوچھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اس منصوبے پر عمل درآمد کیا ہے، نوجوان نے کہا۔ تم فضول قسم کے سوالات مت کرو، تمہیں پوری سنجیدگی سے تعاون کرنا چاہیے۔ بس یہ یقین رکھو کہ تمہاری سلامتی میری سلامتی سے مشروط ہے۔ جہاں میں مناسب سمجھوں گا وہیں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مارتھا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار اب شہر سے باہر جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ نوجوان نے کار کا ریڈیو کھول دیا، اس پر موسیقی نشر ہو رہی تھی۔ مارتھا اس جنونی کے چنگل سے بچ نکلنے کے منصوبوں پر غور کرنے لگی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اچانک ریڈیو پر نشر ہونے والی موسیقی رک گئی۔ اناؤنسر کی آواز ابھری۔ ایک اہم اعلان سنیے۔ ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ ایک مسلح شخص نے فرسٹ سٹی بینک سے تقریباً $70,000 کی رقم لوٹ لی ہے اور بینک کی کیشیئر مس مارتھا مارٹن کو اغوا کر لیا ہے۔ اناؤنسر مارتھا اور ڈاکو کا حلیہ بیان کرنے لگی۔ آخر میں اس نے بتایا کہ اغوا اور ڈکیتی میں جو کار استعمال کی گئی ہے وہ مسز مارتھا مارٹن کی ملکیت ہے۔ پھر وہ کار کا رنگ، نمبر وغیرہ کی تفصیل بتانے لگی۔ مارتھا نے کن اکھیوں سے نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ گویا اعلان سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ایک بات مارتھا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اناؤنسر نے اس کے نام کے ساتھ مسز نہ جانے کیوں لگا دیا تھا، حالانکہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ممکن ہے خبر بنانے والے نے مس کے بجائے مسز لکھ دیا ہو۔ بیچارے پولیس والے، نوجوان نے قہقہ لگایا۔ وہ کسی داڑھی والے بوڑھے ڈاکو کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ہر پہلو پر پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ تم بچ نہیں سکو گے، مارتھا نے کہا۔ وہ میری کار سے تمہاری انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیں گے۔ انہیں بہت مایوسی ہوگی۔ میں نے تمہاری کار پر انگلیوں کا کوئی نشان نہیں چھوڑا، صرف دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں رومال تھا۔ کار اس وقت ایک ویران علاقے میں دوڑ رہی تھی۔ نوجوان نے ڈیش بورڈ کے اوپر رکھا ہوا ایک پیکٹ اٹھا کر مارتھا کی طرف اچھال دیا۔ تم نے آج لنچ نہیں کیا۔ اس پیکٹ میں چند سینڈوچ رکھے ہیں اور ترماس میں کافی موجود ہے۔ اور سنو، چند میل کے سفر کے بعد پولیس چیک پوسٹ ہے، وہاں یقیناً ہر گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہوگا۔ ہم مسٹر اور مسز رابرٹ ہیں اور نارتھ کیرولینا میں تمہارے والدین سے ملنے جا رہے ہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ اتنی باریکی سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ بہرحال تم کسی قسم کا کوئی اشارہ دینے کی حماقت مت کرنا۔ پستول بالکل تیار رکھا ہے۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مارتھا نے کہا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ مجھے اپنی بچی یاد آ رہی ہے۔ بچی؟ نوجوان نے ایک دم چونک کر کہا۔ کیا تمہاری کوئی بچی بھی ہے؟ ہاں، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ میری 3 سال کی ایک بچی ہے۔ میں بینک آتے ہوئے اسے نرسری میں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، وہ میک اپ کا سامان بنانے والی کمپنی میں ملازم ہے، سفری سیلز مین ہے، زیادہ تر باہر رہتا ہے، آج کل بھی کاروباری دورے پر گیا ہوا ہے۔ نوجوان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سکڑ کر دروازے کی طرف ہو گئی۔ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو، نوجوان نے کہا۔ تمہارا یہ رویہ میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ مارتھا نے آنسو پونچھے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں کہیں سے فون کر کے اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ سڑک پر اس وقت زیادہ ٹریفک نہیں تھا۔ ایک سلیٹی رنگ کی سیڈان عقب سے اچانک ان کے پہلو میں پہنچ گئی۔ نوجوان نے سر گھما کر دیکھا۔ سیڈان میں ایک پولیس افیسر بیٹھا تھا۔ وہ غور سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نوجوان لمحہ بھر کے لیے خوفزدہ ہو گیا۔ نہ جانے یہ پولیس افیسر کب سے ان کے پیچھے آ رہا تھا اور اس نے کیا کیا باتیں سنی تھی۔ مجھے تنگ مت کرو، نوجوان نے جھلاہٹ سے کہا۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو ایسپرین کھا لو۔ پولیس کی گاڑی آگے نکل گئی۔ لمحے بھر کے بعد ان کی گاڑی پولیس چیک پوسٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو پچھلی سیٹ پر جا کر لیٹ جاؤ، نوجوان نے بددستور جھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ کافی پی لو، ایسپرین کھا لو، جو چاہو کرو، لیکن مجھے تنگ نہ کرو۔ معلوم نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مارتھا نے کہا اور آفیسر کی طرف دیکھنے لگی جو کار کی طرف آ رہا تھا۔ سنو آفیسر، میں مارتھا ہوں، یہ شخص ڈاکو ہے، اس نے تھوڑی دیر پہلے بینک لوٹا ہے اور اب مجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ یہ الفاظ مارتھا کی زبان پر آتے آتے رہ گئے۔ وہ ان الفاظ کو ادا کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔
ٹھیک ہے، نوجوان برہمی سے مارتھا سے مخاطب ہوا۔ میری بات کبھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، اب اپنا منہ بند رکھو۔ اوہ معاف کرنا آفیسر۔ اس کا انداز کسی ایسے پریشان شوہر کا سا تھا جو اپنی جگڑالو بیوی سے تنگ آ چکا تھا۔ پولیس آفیسر نے مارتھا پر سرسری نظر ڈالی۔ مارتھا نے سوچا کہ کاش وہ اس کا چہرہ پکڑ کر سمجھ جائے کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ نوجوان نے پہلے ہی اس بات کی پیشبندی کر لی تھی۔ لائسنس، آفیسر نے متانت سے کہا۔ نوجوان نے لائسنس نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آفیسر نے لائسنس چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ نارتھ کیرولینا، نوجوان نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ آفیسر نے پرخیال نظروں سے پکنک کے سامان کی طرف دیکھا، پھر لائسنس واپس کرتے ہوئے بولا، راستے میں آپ لوگوں نے کسی بوڑھے کو دیکھا جس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی؟ نہیں۔ آفیسر نے ایک بار پھر مارتھا کی طرف دیکھا۔ میں ہی وہ لڑکی ہوں آفیسر، مارتھا نے دل میں کہا۔ ذرا غور سے میری طرف دیکھو، میں نے وگ لگائی ہوئی ہے۔ آفیسر ایک قدم پیچھے ہٹا اور چیک پوسٹ کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ نوجوان نے کار آگے بڑھا دی۔ مجھے اپنی بچی یاد آ رہی ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد مارتھا نے کہا، مجھے کب تک تمہارے ساتھ رہنا پڑے گا؟ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتی تو شاید میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھتا۔ کیا میں تمہیں اتنی احمق نظر آتی ہوں؟ تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو جاؤں گی؟ کسی لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مرد خوبصورت اور پروقار ہو اور بہتر مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہو۔ میرے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ ذہانت ایک اضافی خوبی ہے جس کا مظاہرہ تم دیکھ چکی ہو۔ تم خاص سے ہوش فہم معلوم ہوتے ہو۔ کیا مطلب؟ مارتھا اس کی بات انسنی کرتے ہوئے بولی۔ ویسے تمہارے پاس بہتر مستقبل کی کیا ضمانت ہے؟ $70,000 تو اس بریف کیس میں موجود ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ مارتھا کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، غالباً تم نے ریڈیو پر نشر ہونے والے اعلان غور سے نہیں سنا۔ ویسے تمہیں اپنے کیش کا اندازہ تو ہونا چاہیے۔ ریڈیو پر نشر ہونے والا اعلان؟ $70,000؟ مارتھا خود کلامی کیسے انداز میں بڑبڑائی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ کیا بات ہے؟ نوجوان نے پوچھا۔ تم کچھ خوش نظر آ رہی ہو۔ مجھے تمہاری حماقت پر ہنسی آ رہی ہے۔ نوجوان بے اختیار ہنس دیا۔ وہ پہلی مرتبہ ہنسا تھا۔ مارتھا کو اس کی ہنسی اچھی لگی۔ اسے اپنی عمر سے چھوٹا اور بے ضرر سا لگا، حالانکہ شروع میں وہ ہنسا خوفناک لگ رہا تھا، خصوصاً بوڑھے کے روپ میں اس نے بڑی عمدہ اداکاری کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ طبعی طور پر تم ایک اچھے آدمی ہو، مارتھا نے کہا۔ تمہیں اتنا بڑا جرم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج کل دنیا میں ہر شخص لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے، نوجوان نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے۔ بظاہر یہ طریقہ پسندیدہ ہے، لیکن میری نظر میں نہیں۔ میں خطرات مول لیتا ہوں، کئی دنوں کی پلاننگ کے بعد جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے منصوبے پر عمل کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو انسان سیدھا سادہ، دیانتدار اور سچا ہے، یہ دنیا اس کے لیے جہنم ہے۔ اپنی ہی مثال لے لو، تمہاری زندگی کس قدر بے کیف ہے۔ ملازمت کرتی ہو، گھر سنبھالتی ہو، بچے پالتی ہو، بلکہ بچے پیدا بھی کرتی ہو۔ اس نے بلند آواز میں کہکہا لگایا۔ ایک نظر مارتھا کی طرف دیکھا جو سیٹ پر قدرے ترچھی بیٹھی تھی اور غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم زندگی کے بہترین دن بچے پیدا کرنے اور انہیں پالنے میں گزار دو گی۔ 20-25 سال بعد تم ایک موٹی اور کمزور بڑھیا بن جاؤ گی، ملازمت سے ریٹائر کر دی جاؤ گی۔ 20-25 سال کی خدمت کا تمہیں کیا صلہ ملے گا؟ جو پہن لیا، جو کھا لیا، بس۔ اس کے علاوہ $15-20 ہزار ڈالر اور مل جائیں گے، تم خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن $15-20 ہزار ڈالر کی وقت ہی کیا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا ہے بینکوں میں دولت مند لوگ جو دولت کے انبار لگا رہے ہیں، وہ صرف ایک فون کر کے 10-20 ہزار ڈالر کما سکتے ہیں۔ تم نے میری شریفانہ زندگی کا بہت بھیانک نقشہ پیش کیا ہے۔ شریفانہ زندگی؟ نوجوان نے سر جھٹکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بیوقوف لوگ محض شریف کہلوانے کے شوق میں غربت کے جہنم میں جلتے رہتے ہیں۔ اس دنیا کا نظام بھی عجیب ہے۔ تمام اچھے اصول مفلسوں اور شریفوں کے لیے ہیں، صاحب حیثیت اور با اختیار لوگوں کے لیے ان اصولوں پر چلنا ضروری نہیں۔ میں ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں، مارتھا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کس قسم کا اعتراف؟ میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر کیوں؟ تمہیں مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تم کسی اچھے اصول کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ نوجوان نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم شاید ایک معصوم بچی کی ماں بن کر میرے اندر اپنے لیے رحم کا جذبہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ کیا اب تم مایوس ہو گئی ہو؟ نہیں، مارتھا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تم اتنے خطرناک اور خوفناک نہیں رہے جتنے شروع میں لگ رہے تھے۔ معلوم نہیں کیا بات ہے، شاید
اب میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ اس کی بات سن کر نوجوان کا منہ بن گیا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ میں نے صرف ایک حقیقت کا اظہار کیا ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم سچ بول رہی ہو؟ اس سلسلے میں مجھے کسی قسم کا کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے حلوس کے اظہار کے لیے ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں۔ بولو، تم رک کیوں گئی؟ قدرے توقف کے بعد مارتھا نے کہا، تمہارے بریف کیس میں اتنی رقم نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ نوجوان بری طرح چونک گیا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ نہیں، اگر موقع ملتا تو ضرور کرتی، جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ میں نے اس پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے درازوں میں موجود تمام رقم بریف کیس میں ڈال دی تھی۔ تم نے خود بھی دیکھا تھا، اس رقم کی مالیت 20-21 ہزار ڈالر کے قریب تھی۔ نوجوان کے چہرے پر اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ 70 ہزار ڈالر کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی ہو گئی جسے دھوکے سے 50 ہزار ڈالر سے محروم کر دیا گیا ہو۔ اس نے برہمی سے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو، ریڈیو پر 70 ہزار ڈالر بتائے گئے ہیں۔ میں سچ بول رہی ہوں اور ریڈیو پر بھی غلط نہیں بتایا گیا۔ پھر 50 ہزار ڈالر کہاں گئے؟ تمہارے آنے سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے 50 ہزار ڈالر گن کر بینک کے مینیجر مسٹر ریڈمان کے پاس بھجوا دیے تھے۔ مسٹر ریڈمان کے کمرے میں نصب الماری میں قیمتی کاغذات رکھے جاتے ہیں۔ جب میرے پاس رقم زیادہ ہو جاتی ہے تو میں ان کی ہدایت پر رقم گن کر اس الماری میں رکھوا دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے مسٹر ریڈمان اس رقم کے بارے میں بھول گئے ہوں گے۔ نوجوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نہیں، اس بدمعاش نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اف، میں اس منصوبے پر کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا۔ دیکھا تم نے، شرافت اور دیانتداری محض الفاظ ہیں جو صرف کتابوں میں اچھے لگتے ہیں۔ 50 ہزار ڈالر پر مینیجر نے قبضہ کر لیا۔ موقع، صرف موقع ملنا چاہیے۔ فرض شناسی اور ایمانداری دری کی دری رہ جاتی ہے۔ اچانک نوجوان نے کار سڑک سے اتار لی اور قریب ہی درختوں کے جھنڈ میں لے جا کر روک دی۔ اس نے جلدی سے بریف کیس نکالا اور رقم چیک کرنے لگا۔ مارتھا نے ٹھیک کہا تھا، رقم 21,200 ڈالر تھی۔ اس نے بریف کیس بند کر کے دوبارہ سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ مارتھا کو گھورنے لگا۔ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ مارتھا نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ میں نے تم سے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ مینیجر نے سوچا ہوگا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ غصے سے بولا۔ اس کے لیے یہ بہترین موقع تھا 50 ہزار ڈالر پر قبضہ کرنے کا۔ میرا خیال ہے اس نے پولیس کو بھی تاخیر سے اطلاع دی ہوگی تاکہ میں پولیس کی دسترس سے دور نکل جاؤں، لیکن میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تمہیں مینیجر کا گھر معلوم ہے؟ تم اس کے گھر جانا چاہتے ہو؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ میں تمہیں ایسا مشورہ نہیں دوں گی، تم گرفتار بھی ہو سکتے ہو۔ میرے سوال کا جواب دو، وہ غرایا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے منصوبے میں گرفتاری شامل نہیں ہے۔ پھر وہ چونک کر بولا، تمہیں اس بات کی فکر کیوں ہے؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں گرفتار ہو جاؤں؟ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ نوجوان نے گہری نظر سے مارتھا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے عضلات میں قدرے نرمی آ گئی۔ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہو؟ تم جو چاہو سمجھتے رہو، میں بار بار صفائی پیش نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں تم پر فی الحال مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، آگے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، ہم وہاں کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد واپس چلیں گے۔ مینیجر مسٹر ریڈمان سے ملاقات ضروری ہے۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور دوبارہ سڑک پر آ کر آگے روانہ ہو گیا۔ جس ہوٹل کا اس نے ذکر کیا تھا وہاں تک وہ 15 منٹ کے بعد پہنچ گئے۔ ایک تنہا گوشے میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور کافی پیتے ہوئے اس نے کہا، اگر تم اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرتی رہو گی تو یقین رکھو تمہیں اس تعاون پر افسوس نہیں ہوگا۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ جب وہ واپسی کے لیے ہوٹل سے روانہ ہوئے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس نے مارتھا سے پوچھا، ریڈمان کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ وہ تنہا رہتا ہے، مارتھا نے بتایا۔ 2 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں فوت ہو گئی تھی۔ اوہ، کام اور آسان ہو گیا، نوجوان نے کہا۔ اب ذرا غور سے منصوبہ سمجھ لو۔ ہم تقریباً 10 بجے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم 2 ڈاکوؤں کے روپ میں اس کے سامنے جائیں گے۔ راستے میں کسی مناسب جگہ پر ہم لباس تبدیل کر لیں گے اور ریڈمان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے چہروں پر نقاب چڑھا لیں گے۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں پستول ہوں گے، البتہ تمہارے ہاتھ میں جو پستول ہوگا اس میں گولیاں نہیں ہوں گی۔ کام بہت مختصر ہوگا۔ رقم حاصل کرنے کے بعد میں ریڈمان کو کرسی کے ساتھ باندھ دوں گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے نکل آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ مارتھا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب وہ پولیس چیک پوسٹ پر پہنچے تو کسی نے ان پر توجہ نہیں دی۔ وہاں پر موجود عملے کی ڈیوٹی تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ریڈمان کے گھر کے قریب پہنچے تو 10:10 ہو چکے تھے۔
وہ ایک پرانی وضع کا ایک منزلہ مکان تھا۔ نوجوان نے اپنی کار مکان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی کر دی۔ وہ مارتھا کے ساتھ داخلی دروازے پر پہنچا اور کال بیل بجانے سے پہلے دونوں نے اپنے چہروں پر نقابیں چڑھا لی۔ اندر صرف ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، جہاں سے موسیقی کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ میں تمہاری طرف سے غافل نہیں رہوں گا، نوجوان نے مارتھا کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں تمہیں شوٹ کرنے میں تعامل نہیں کروں گا۔ مارتھا نے اس بات میں سر ہلا کر گویا اسے یقین دلایا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی۔ نوجوان نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریڈمان نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ نوجوان اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور اس کے پہلو کے ساتھ پستول کی نال لگا دی۔ کون ہو تم لوگ؟ خاموش، نوجوان نے سرگوشی کی۔ میرے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول ہے اور میں اسے چلانا بھی جانتا ہوں۔ پستول؟ لیکن ریڈمان کا پورا وجود خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بشرط یہ کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہو۔ اندر کتنے آدمی ہیں؟ میں اکیلا ہوں۔ گڈ، نوجوان نے کہا۔ ہمیں بھی یہی امید تھی۔ اب ہمیں اس کمرے میں لے چلو جہاں رقم رکھی ہوئی ہے۔ ریڈمان لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے اپنا بٹوا نکال کر نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ میرے پاس یہی کچھ ہے، اسے اپنے پاس رکھو، نوجوان غرایا۔ اپنے کمرے میں چلو۔ ریڈمان تعامل کرتے ہوئے خوابگاہ کی طرف بڑھا۔ بٹوا اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ خوابگاہ میں پہنچ کر نوجوان نے مارتھا سے کہا، کمرے کی تلاشی لو۔ مارتھا کو زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ نوٹوں کا بنڈل سائڈ میز کی دراز میں سے برآمد ہو گیا۔ نوجوان نے ریڈمان کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور نوٹوں کا بنڈل کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے، جہاں انہوں نے اپنے چہروں سے نقابیں اتاری اور پستول جیب میں ڈال دیے۔ اب مجھے تمہارے خلوص پر یقین آ گیا ہے، نوجوان نے کہا، لیکن فی الحال میں تمہیں چھوڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتا۔ میں خود تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتی، مارتھا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، نوجوان نے مسکرا کر کہا، آؤ چلیں۔ جیسے ہی اس نے دروازے سے باہر قدم رکھا، دائیں بائیں سے 4 ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اچانک تیسرے آدمی نے سامنے آ کر اس کی جیب سے پستول نکال لیا اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ یہ سب کچھ اچانک اور بڑی تیزی سے ہو گیا تھا۔ نوجوان کو کچھ سوچنے یا کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ شکریہ مس مارتھا، ایک شخص نے کہا۔ وہ ادھیڑ عمر کا باروب شخص تھا۔ مسٹر ریڈمان نے جب ہمیں لوٹی ہوئی رقم کی مالیت $70,000 نشر کرنے کے لیے کہا تو شروع میں ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس نے کہا کہ وہ اس طرح تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ کیا تم اس کا پیغام سمجھ گئی تھی؟ ہاں، مارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت بینک میں 21,000 سے کچھ زائد رقم تھی، لیکن 70,000 ہرگز نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ مسٹر ریڈمان کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکو کے لیے $50,000 کا چارہ پھینکا تھا تاکہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے، اور میں اسے باور کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ مینیجر نے $50,000 پار کر لیے ہیں۔ خوب، بہت خوب، ادھیڑ عمر پولیس آفیسر نے توصیفی لہجے میں کہا۔ مسٹر ریڈمان کے ہی اصرار پر اس کے گھر $50,000 رکھے گئے تھے۔ بقول اس کے اس طرح ڈاکو پر قابو پانے میں آسانی رہے گی۔ تم دونوں اپنی ذہانت سے بینک کی رقم بچانے میں کامیاب رہے۔ لیکن وہ بوڑھا کہاں ہے جس نے بینک لوٹا تھا؟ بوڑھے کے کامیاب میک اپ پر آپ اس نوجوان کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ نوجوان اب تک ابتدائی جھٹکے اور حیرت پر کسی حد تک قابو پا چکا تھا اور حونقوں کی طرح مارتھا کی باتیں سن رہا تھا۔ اچانک چیخ کر بولا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فریبی، دھوکے باز۔ میں نے صرف تمہاری بات پر عمل کیا ہے مسٹر، مارتھا نے کہا۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ شرافت اور ایمانداری محض الفاظ ہیں جو صرف کتابوں ہی میں اچھے لگتے ہیں۔ تمہارے لیے میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ اپنے نظریات میں تبدیلی پیدا کرو۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔